ناظرین، اس سے پہلے کہ دین کی بات شروع کی جائے، اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ابھی سبسکرائب کر دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مشرک سے قرض۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات کی کیا صورت ہوتی تھی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ جمع تو رہتا ہی نہیں تھا، یہ خدمت میرے سپرد تھی، جس کی صورت یہ تھی کہ کوئی مسلمان بھوکا آتا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے ارشاد فرما دیتے، میں کہیں سے قرض لے کر اس کو کھانا کھلا دیتا۔ کوئی کپڑے کا محتاج آتا تو مجھے ارشاد فرما دیتے، میں کسی سے قرض لے کر اس کے لیے کپڑا بنا دیتا۔ یہ صورت ہوتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک مشرک مجھے ملا، اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے وسعت اور ثروت حاصل ہے، تو کسی سے قرض نہ لیا کر، جب ضرورت ہوا کرے مجھ ہی سے قرض لے لیا کر۔ میں نے کہا کہ اس سے بہتر کیا ہوگا؟ اس سے قرض لینا شروع کر دیا۔ جب ارشاد عالی ہوتا اس سے قرض لے آیا کرتا اور ارشاد والا کی تعمیل کر دیتا۔ ایک مرتبہ میں وضو کر کے اذان کہنے کے لیے کھڑا ہی تھا کہ وہی مشرک ایک جماعت کے ساتھ آیا اور کہنے لگا، او حبشی! میں ادھر متوجہ ہوا تو ایک دم بے تحاشا گالیاں دینے لگا اور برا بھلا جو منہ میں آیا کہا اور کہنے لگا کہ مہینہ ختم ہونے میں کتنے دن باقی ہے؟ میں نے کہا قریب ختم کے ہے۔ کہنے لگا کہ 4 دن باقی ہیں، اگر مہینہ کے ختم تک میرا سب قرضہ ادا نہ کیا تو تجھے اپنے قرضے میں غلام بناؤں گا اور اسی طرح بکریاں چراتا پھرے گا جیسا پہلے تھا۔ یہ کہہ کر چلا گیا۔ میں دن بھر بہت پریشان تھا، سارا دن مجھ پر رنج و صدمہ سوار تھا، اور عشاء کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تنہائی میں حاضر ہوا اور سارا قصہ سنایا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ آپ کے پاس اس وقت ادا کرنے کو کوئی انتظام ہے اور نہ کھڑے کھڑے میں کوئی انتظام کر سکتا ہوں، وہ ذلیل کرے گا، اس لیے اگر اجازت ہو تو جب تک قرض اترنے کا انتظام نہ ہو میں کہیں روپوش ہو جاؤں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے کچھ آ جائے میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ عرض کر کے میں گھر آیا، تلوار لی، ڈھال اٹھائی، جوتا اٹھایا، یہی سامان سفر تھا، اور صبح ہونے کا انتظار کرتا رہا کہ صبح کے قریب کہیں چلا جاؤں گا۔ صبح قریب ہی تھی کہ ایک صاحب دوڑے ہوئے آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جلدی چلو۔ میں حاضر خدمت ہوا تو دیکھا کہ 4 اونٹنیاں جن پر سامان لدا ہوا تھا بیٹھی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، خوشی کی بات سناؤں کہ اللہ تعالی نے تیرے قرضے کی بے باقی کا انتظام فرما دیا، یہ اونٹنیاں بھی تیرے حوالے اور ان کا سب سامان بھی۔ فدق کے رئیس نے یہ نذرانہ مجھے بھیجا ہے، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خوشی خوشی ان کو لے کر گیا اور سارا قرضہ ادا کر کے واپس آیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مسجد میں انتظار فرما رہے تھے، میں نے واپس آ کر عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا شکر ہے، حق تعالی نے سارے قرضہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبق دوش کر دیا اور اب کوئی چیز بھی قرضے کی باقی نہیں رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا سامان میں سے بھی کچھ باقی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں،
کچھ باقی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بھی تقسیم ہی کر دے تاکہ مجھے راحت ہو جائے۔ میں گھر میں بھی اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ یہ تقسیم نہ ہو جائے۔ تمام دن گزر جانے کے بعد عشاء کی نماز سے فراغت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ وہ بچا ہوا مال تقسیم ہو گیا یا نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ کچھ موجود ہے، ضرورت مند آئے نہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ہی میں آرام فرمایا۔ دوسرے دن عشاء کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو کیا کچھ باقی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو راحت عطا فرمائی کہ وہ سب تقسیم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر ہوا کہ خدا نخواستہ موت آ جائے اور کچھ حصہ مال کا آپ کی ملکیت میں رہے۔ سارا مال تقسیم ہو جانے کے بعد گھروں میں تشریف لے گئے اور بیویوں سے ملاقات کی۔